بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نہج البلاغہ جلد دوم، میرے پاس جو ایڈیشن ہے اسی کے اندر ہی یہ مکمل جلد کی چھاپ ہے، تو ہم نے پہلی جلد کو مکمل پڑھ کر آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب یہ نہج البلاغہ جلد نمبر 2 ہے اور اس کا خطبہ نمبر 120، اور میرے پاس جو ایڈیشن ہے اس کے صفحہ نمبر 339 یعنی کہ 339 پر ہے یہ خطبہ نمبر 120۔ جب خوارج تحکیم کے نام ماننے پر اڑ گئے تو حضرت ان کے پراؤ کی طرف تشریف لے گئے اور ان سے فرمایا کہ تم سب کے سب ہمارے ساتھ سفین میں موجود تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہم میں سے کچھ تھے کچھ نہیں تھے۔ تو حضرت نے فرمایا پھر تم دونوں گروہوں میں الگ الگ ہو جاؤ، ایک وہ جو سفین میں موجود تھا اور ایک وہ جو وہاں موجود نہ تھا، تاکہ میں ہر ایک سے جو گفتگو اس کی مناسبت سے کروں۔ اور لوگوں سے پکار کر کہا کہ بس اب آپس میں بات چیت نہ کرو اور خاموشی سے میری بات سنو اور دل سے توجہ کرو، اور جس سے ہم گواہی طلب کریں وہ اپنے علم کے مطابق جوں کی توں گواہی دے۔ تو پھر حضرت نے ان لوگوں سے ایک طویل گفتگو فرمائی۔ آپ نے امیر المومنین کو سمجھانے کا خوارج کو طریقہ دیکھا اس خطبے کے اندر، نہایت ہی ادبانہ اور عادلانہ۔ اس نے فرمایا کہ جب ان لوگوں نے ہیلا و مکر اور جال فریب سے قرآن نیزوں پر اٹھائے تھے تو کیا تم نے انہیں کہا تھا کہ وہ ہمارے بھائی بند اور ہمارے ساتھ اسلام کی دعوت قبول کرنے والے ہیں؟ اب چاہتے ہیں کہ ہم جنگ سے ہاتھ اٹھا لیں؟ واہ سبحان اللہ! کیا کتاب پر سمجھوتا کے لیے ٹھہر گئے ہیں؟ صحیح رائے یہ ہے کہ ان کی بات مان لی جائے اور ان کی گلو خلاصی کی جائے۔ تو میں نے تم سے کہا تھا کہ اس چیز کے باہر ایمان اور اندھیا و کینہ و ناد ہے، اس کی ابتدا شفقت و مہربانی، نتیجہ ندامت اور پیشمانی ہے۔ لہٰذا تم اپنے رویے پر ٹھہرے رہو اور اپنی راہ پر مضبوطی سے جمے رہو، اور جہاد کے لیے اپنے دانتوں کو بھینچ لو اور اس چلانے والے کی طرف دھیان نہ دو کہ اگر اس کی آواز پر لبیک کہی گئی تو یہ گمراہ کرے گا، اور اگر اسے یوں ہی رہنے دیا جائے تو وہ ذلیل کر کے رہ جائے گا۔ لیکن جب تحکیم کی صورت انجام پا گئی تو میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم ہی اس پر رضامندی دینے والے تھے۔ خدا کی قسم اگر میں نے اس سے انکار کر دیا تو مجھ پر اس کا کوئی فریضہ واجب نہ ہوتا اور نہ اللہ مجھ پر اس کے ترک گناہ کا عائد کرتا، اور قسم بخدا اگر میں اس کی طرف بڑھا تو اس صورت میں ہی وہ حق پرست ہوں جس کی پیروی کی جانا چاہیے، اور کتاب خدا میرے ساتھ ہے، اور جب سے میرا اس کا ساتھ ہوا ہے میں اس سے الگ نہیں ہوا۔ ہم جنگوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، اور قتل ہونے والے وہی تھے جو ایک دوسرے کے باپ بیٹے بھائی رشتہ دار ہوتے تھے، لیکن ہر مصیبت و سختی میں ہمارا ایمان بڑھتا تھا اور حق کی پیروی دین کی اطاعت میں زیادتی ہوتی تھی، اور زخموں کی ٹیسوں پر صبر میں اضافہ ہوتا تھا۔ مگر ہم کو ان لوگوں سے کہ جو اسلام کی روح سے ہمارے بھائی کہلاتے ہیں جنگ کرنا پڑی، چنانچہ ان کی وجہ سے اس میں گمراہی، کھجی، شباہت اور غلط سلط تعویلات داخل ہو گئے۔ تو جب ہمیں کوئی ایسا ذریعہ نظر آئے کہ جس سے ممکن ہے کہ اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، اس کی وجہ سے ہمارے درمیان جو باقی ماندہ لگاؤ رہ گیا ہے اس کی طرف بڑھتے ہوئے ایک دوسرے سے قریب ہوں، تو ہم اسی کے خواہش مند رہیں گے اور کسی صورت سے جو اس کے خلاف ہو ہاتھ روک لیں گے۔ ابن ابی حدید نے لکھا کہ یہ خطبہ 3 ایسے ٹکڑوں پر مشتمل ہے جو ایک دوسرے سے غیر مرتب ہیں، کیونکہ علامہ رضی نے حضرت کے خطبوں کو کچھ حصہ منتخب کرتے ہوئے کچھ درج نہ کرتے تھے۔ اس سلسلے میں کلام ٹوٹ جاتا تھا اور ربط برقرار نہ رہتا تھا، چنانچہ ایک ٹکڑا اس ترک ضلع پر اور دوسرا صبر اعلی مززر الجرح پر ختم ہوتا ہے، اور تیسرا آخر کلام تک، یعنی کہ معاویہ اور عمرو عاص اس کی مراد ہیں۔ تو یہ تھا نہج البلاغہ جلد نمبر 2 کا پہلا خطبہ، خطبہ نمبر 120۔